پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ خیر، گھر تو نہ تھا، مکان تھا۔ گھر تو آپس کے سلوک و اتفاق اور محبت سے بنتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو ہر وقت لڑائی اور تنگی کے ہی بسیرے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہر سو خاموشی تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک پل کو بھی آنکھ نہ لگی۔ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر آج پھر ابا گھر آ گیا تو نہیں، بس ابا تو آج گھر آئے ہی نہ، باہر ہی دوستوں میں بیٹھا رہے، ورنہ جو کچھ کل ہوا تھا وہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں نے چاند کی روشنی میں اماں کے چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے پر نیل ابھی بھی واضح تھا۔ ابا نے بڑے زور سے ان کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تھپڑ مارا تھا۔ ان کی وہ چاندی کی انگوٹھی اماں کے منہ پر نیل چھوڑ چکی تھی۔ کل بھی یہی وقت تھا جب ابا گھر آیا، لڑکھڑاتا ہوا، گرتا پڑتا، نہ جانے کیا کچھ بڑبڑاتا ہوا آیا اور سوئی ہوئی اماں کو ٹھوکر مار کر کہنے لگا، نصیبو، اٹھ، مجھے گرما گرم پکوڑے اور چائے بنا کر دے۔ ابا کی آواز سن کر تو میں اٹھ چکی تھی۔ ان کے جسم سے اتنی بدبو گواہ تھی کہ وہ نشہ کر کے آئے ہیں۔ اماں اٹھی تو ابا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے اور نیلی کو کہا کہ جاؤ بچیوں، کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ابا کی حالت دیکھ کر ہم سہم چکے تھے۔ میں نے نیلی کو ساتھ لیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اماں کہنے لگیں کہ رات کے اس وقت میں کہاں سے بیسن اور دودھ لے کر آؤں، ابھی سو جاؤ، صبح بنا دوں گی۔ مگر ابا تو نشے میں تھا، فوراً بپھر کر اماں کی باتیں سنانے لگا اور پھر کہنے لگا، آج تک مجھے میری مرضی کا کچھ دیا بھی ہے تو نے؟ بیٹا مانگا وہ بھی نہ دے سکی، 2 بیٹیاں میرے سر ڈال دیں، جن کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ گن۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھیں۔ ابا کے الفاظ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھیں۔ ابا نے غصے میں اماں کو الٹے ہاتھ سے تھپڑ مارا اور بولے کہ جا کر مجھے پکوڑے بنا کر دے، ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ گھر میں کچھ بھی سامان موجود نہ تھا۔ اماں نے جب کہا تو ابا اس بات کو چھوڑ کر اماں کو بیٹا نہ پیدا کرنے کے طعنے دینے لگے۔ وہ دل کا سارا غبار نکال کر اماں کو باتیں سنا رہے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اندر بیٹھی خوف سے روتی رہ گئیں۔ آج پھر وہی وقت آ چکا تھا اور میں یہی دعا کر رہی تھی کہ ابا آج گھر ہی نہ آئے، کہیں آج پھر آ کر وہ میری اماں کو مارنے نہ لگ جائے۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب کچھ دیر تک گھر میں کوئی آہٹ محسوس نہ ہوئی تو میں بھی سونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک اتنی شدید تھی کہ اماں اٹھ بیٹھیں۔ ابا آ چکا تھا۔ اماں نے جب دروازے پر پہنچ کر سوال کیا تو ابا کی آواز گونجی، جو شاید آس پڑوس والوں نے بھی سنی ہوگی۔ کہنے لگے، تیرا شوہر ہوں، اب کھول دروازہ۔ وہ گالی دے کر بولے تھے۔ اماں بیچاری اندر ہی اندر کڑتی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو ابا کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے، جو کہ ابا کی ہی طرح نشے میں دھت کر کے اندر گھسے چلے آ رہے تھے۔ اماں نے تو فوراً اپنا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا، جبکہ میں اور نیلی، جو کھلے صحن میں چارپائی بچھائے بغیر دوپٹہ کیے اٹھ کر بیٹھی تھیں، ان مردوں کو آتا دیکھ کر ہڑبڑاتے ہوئے فوراً خود کو دوپٹے میں لپیٹا اور نیلی کو میں ڈانپتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ وہ نشے میں دھت مرد مجھے اور نیلی کو بغور دیکھ چکے تھے۔ اماں سہم کر ہم دونوں کے لیے کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ تینوں اب ہماری چارپائیوں پر اڑے ترچھے بیٹھے نہ جانے کیا کیا بڑبڑا رہے تھے۔ ابا کو اس کے دوست کہنے لگے، استاد، تیری بیٹیاں تو اب جوان ہو گئی ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ ان کے منہ سے الفاظ سن کر میرا تو دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں سورج چہرے کے ساتھ اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں ضبط سے بیٹھی تھیں۔ تبھی ابا نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا، چپ کر، بیٹیاں ہیں، میری عزت ہیں، وہ بھلے ہی مجھے زہر لگتی ہیں مگر وہ میری۔ اتنا کہہ کر ابا نیند میں کھو چکا تھا۔ اماں نے دروازہ بند کیا اور رونے لگی۔ دن بدن ابا تو مزید بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ آج تو آوارہ دوستوں کو گھر تک لے آیا تھا۔ نشے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو اماں نے اس ٹوٹے دروازے کو اچھی طرح بند کیا اور ہمیں بستر پر لٹا کر سلانے لگی۔ وہ خود نہیں سوئی تھی، یوں ہی ہمارے سرہانے بیٹھی پہرہ داری کرتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اماں کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ہم تینوں بے خبر نیند میں تھے جب کمرے کا دروازہ کھول کر ابا کا نشئی دوست اندر داخل ہوا اور پھر وہ چلتا ہوا نیلی تک آیا۔ وہ اسے للچائی نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگا تھا۔ نیلی کچھ کسمسائی اور ہاتھ چٹکنے لگی، مگر تبھی میری آنکھ کھلی اور جو منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دھکا دے کر اس شخص کو نیلی سے دور کیا۔ اماں بھی اٹھ چکی تھی، جبکہ نیلی بکھلا کر پوچھنے لگی، آخر ہوا کیا ہے؟ اماں شدید غصے میں آ چکی تھی۔ اس نے پاس پڑا ڈنڈا جو رکھا ہی اس نے اس لیے تھا، اس سے اس مرد کو مار کر ابا کو بلانے لگی۔ شور سن کر ابا بھی ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا۔ اماں نے ابا کو سب کچھ بتایا تو ابا مزید مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے دوستوں کو مار کر گھر سے باہر نکالا، مگر ساتھ ہی ڈنڈے سے اماں کو بھی پیٹنے لگے کہ آخر کیوں ان منحوسوں کو پیدا کیا، ان لڑکیوں کو میری عزت کیوں بنایا، وہ تو مرد ہے، بہک جائیں گے، تو مجھے بیٹا پیدا کر کے دیتی
تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اسی صدمے نے آج مجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ دوسری شادی میں کر نہیں سکتا کیونکہ کوئی عورت میری غربت اور جوان اولاد دیکھ کر منہ نہیں لگاتی۔ بیٹے کی خواہش نے مجھے نشئی بنا دیا اور آج تیری یہ بیٹیاں میری عزت لوٹنے والی تھیں۔ ابا نے غصے میں ہر بات کا قصوروار اماں کو ٹھہرایا اور اماں کو بہت مارنے لگے۔ میں روتے ہوئے اماں کو بچانے لگی، ابا کو روکا مگر وہ نہ رکے۔ انہوں نے مجھے اور نیلی کو کمرے میں بند کر دیا اور اماں کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ میں روتی چیختی اماں کو آوازیں دیتی رہی مگر وہ نہ بولی۔ کچھ دیر بعد ابا کمرے سے باہر نکلے اور بڑبڑاتے گھر سے نکل گئے۔ میں پوچھتی رہ گئی کہ اماں کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار ہمت کر کے خود ہی کسی نہ کسی طرح دروازے کو کھولا اور جب کمرے سے باہر نکل کر اماں کے کمرے میں گئی تو جو منظر دیکھا وہ دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ میری ماں زمین پر اوندے منہ گری ہوئی تھی، بالکل ساکت، بغیر کسی حرکت کے۔ میں زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور انہیں اٹھانے لگی مگر وہ نہ بولی۔ ابا نے اماں کا گلا دبا کر اسے مار دیا تھا۔ میں سکتے کی کیفیت میں بیٹھی بس دیکھتی رہ گئی۔ میری بہن نیلی گرتی پڑتی دیواروں کو سہارا لے کر مجھ تک آئی اور ہانپتے ہوئے کہنے لگی، اماں کدھر ہے، اس کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے، کیا وہ سو گئی ہے؟ میں اسے کیا جواب دیتی کہ ابا نے ماں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری ماں مر چکی تھی، ابا اس روز گھر نہیں آیا تھا، محلے والوں نے ہی میری ماں کو دفنایا تھا۔ رات سر آ چکی تھی اور میں بہن کو سینے سے لگائے سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ رشتوں کے نام پر میری ایک خالہ تھی جو دوسرے شہر رہتی تھی۔ ہمارے گھر تو موبائل بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی نمبر یاد تھا جو خالہ کو اطلاع دیتے۔ اماں ہی تو ہمارا واحد سہارا تھیں جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھیں۔ مارنے والا بھی کون تھا؟ ہمارا ہی سگا باپ۔ کیا اتنی بری تھی ہم بیٹیاں جو بیٹا نہ ملنے کی سزا میں وہ اماں کو مار چکے تھے۔ اب نہ جانے ہمارے ساتھ آگے کیا کیا ہونے والا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ میری بہن نیلی کی فکر تھی، نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ابا کو تو وہ ویسے بھی پسند نہیں تھی، وہ اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہ تو ہم بیٹیوں کا ہی ضبط ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے والدین بیٹے کو مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اول تو بیٹی ہو ہی نہ، اگر ہو جائے تو کوئی نقص نہ ہو ورنہ کل کو شادی ہونے میں دقت آ سکتی تھی۔ مگر خیر میرے ابا بیٹیوں سے جتنا دور بھاگتے، خدا نے انہیں پھر بھی 2 بیٹیاں عطا کر دیں۔ میں بڑی تھی، میرے بعد ابا نے امی سے خواہش کی کہ اس بار تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، مجھے بڑی چاہ ہے بیٹے کی۔ مگر دوسری بار جب اماں حاملہ ہوئی تو وہ پھر ایک بیٹی کو جنم دینے والی تھی۔ ابا کو پتہ چلا تو وہ شدید صدمے کی کیفیت میں چلا گیا۔ اس روز وہ اماں پر بہت تاڑا تھا۔ وہ پہلی بار تھا جب ابا نے اماں پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اماں فرش پر گری تھی۔ ابا بولا، جا اور کل ہی جا کر اس بچے کو گرا کر آ، مجھے دوسری لڑکی ہرگز نہیں چاہیے۔ اماں کی روح کانپ گئی۔ یہ گناہ تھا، قتل تھا، مگر ابا کے آگے مجبور ہو کر وہ ہسپتال چلی گئی۔ شام کو ابا واپس آیا اور اماں سے پوچھنے لگا تو اماں نے جھوٹ بول دیا کہ ہاں میں بچہ ختم کروا آئی ہوں۔ ابا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ بس بیٹے کے لیے جنونی حد تک جا چکے تھے۔ کچھ روز گزرے تو اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ان کے وجود سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ وہ حاملہ ہیں اور ان کے بطن میں ایک ننھی جان پال رہی ہے۔ بھلا ابا سے یہ بات کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ ابا نے سختی سے اماں سے پوچھا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی کہ میں نے بچہ ضائع نہیں کروایا، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ ابا نے اس روز اماں کو گرا کر ان کے پیٹ میں غصے مارے شروع کر دیے۔ اماں درد سے روتی تڑپتی رہیں۔ اماں کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مجبوراً ابا اماں کو ہسپتال لے کر چلے گئے، جہاں پہنچ کر ابا کے ہاں نیلو کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور وہی وقت تھا جب وہ معصوم نیلو باپ کی تشدد کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ ہڈیاں نازک تھیں، وہ تیلات سے جڑ گئیں اور وہ معذوری سے بچ گئی، مگر اس کی آنکھیں واپس ٹھیک نہ ہو سکیں۔ آج نیلو اندھی تھی تو یہ بھی ابا کی ہی بدولت تھی۔ میں روتے ہوئے دردناک ماضی یاد کر رہی تھی۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کم از کم آج ہماری ماں تو زندہ ہوتی، ہماری خاطر ان کو مرنا تو نہ پڑتا۔ کاش ابا ہم سے محبت کر سکتے۔ 2 دن بعد ابا گھر لوٹے تھے، آج بھی نشے میں دودھ ہی لوٹے تھے۔ 2 دن سے ہم دونوں بہنیں بھوک سے نڈال ہو چکی تھیں۔ گھر میں ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ ابا کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ نیلی کو کمرے میں چھپا دیا کیونکہ ابا اسے دیکھ کر ہی مشتعل ہو جاتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ گرما گرم کھانا لانے کی فرمائش کرنے لگے۔ آخر ابا کو میں گرم کھانا کہاں سے لا کر دیتی؟ میں نے روتے ہوئے ڈر کر ابا سے کہا کہ گھر میں کھانا موجود نہیں ہے۔ وہ غصے سے بپھر پڑے اور اپنا جوتا اٹھا کر میری جانب پھینکتے ہوئے بولے، جا کر میرے لیے کھانا لے کر آ، ورنہ تجھے بھی ایسے ہی مار دوں گا جیسے تیری ماں کو مار دیا تھا۔ ابو کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔
خوف اس حد تک مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں فوراً بھاگ کر دوسرے کمرے میں آئی اور اسے اندر سے بند کر کے بیٹھ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو ان کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ گھر میں راشن نہ دیکھ کر خود ہی گئے اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے۔ ان کا تھوڑا بہت سلجھا رویہ دیکھ کر مجھے بھی سکون آیا تھا کہ وہ صرف نشے کی حالت میں ہی ہم سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر نیلی سے ان کی نفرت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ اگر نیلی ان کے سامنے چلی جاتی یا کچھ کہہ دیتی تو وہ اسے بہت مارتے اور اندھا ہونے کے طعنے دیا کرتے۔ نیلی بیچاری مجھ سے لپٹ کر رو دیا کرتی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، ہم تو پل پل موت مانگنے لگے تھے۔ ایک روز جب ابا گھر آیا، اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ جاؤ پڑوس کی خالہ کے ہاں آج قرآن خوانی ہے۔ مجھے مدثر بتا رہا تھا۔ میں نے نیلی کو وہیں چھوڑا اور ان کے ہاں قرآن خوانی کے لیے چلی گئی، مگر مجھے کیا علم تھا کہ آج میں اپنی بہن کو آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ 2 سے 2.5 گھنٹے بعد جب میں واپس آئی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سامنے میز پر کچھ مٹھائی کے ڈبے اور خالی کپ چائے کے پڑے تھے۔ میں نے جب ابا سے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد کوئی مہمان آئے تھے اور نیلی کہاں ہے، کیونکہ نیلی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ابو مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ میں نے نیلی کی شادی کر دی ہے، اب وہ تم سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ ابا کے منہ سے جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کیسے نیلی کی شادی کر سکتے تھے؟ نیلی تو نابینا تھی۔ ان 2 گھنٹوں کے اندر کیسے انہوں نے یہ سب کر دیا تھا؟ میں ان سے سوال پر سوال کرتی جا رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا اور کہنے لگے جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں دیوانوں کی طرح چیخنے چلانے لگی اور نیلی کو پکارنے لگی۔ وہ تو بہت چھوٹی تھی، اسے تو نظر بھی نہیں آتا تھا، گھر میں بھی وہ بغیر میرے یا ماں کے سہارے کے چل بھی نہیں پاتی تھی۔ آخر ابا نے اس کی شادی کس شخص سے کروا دی تھی؟ میں یوں ہی گلیوں میں نکل گئی اور اپنی بہن کو ڈھونڈنے لگی، شاید مجھے کہیں سے کچھ سراغ مل جائے کہ وہ لوگ اسے لے کر کہاں گئے ہیں، مگر مجھے میری بہن کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں روتے ہوئے ماں کی قبر تک پہنچی اور کتنی ہی دیر بیٹھ کر روتی رہی، مگر نہ جانے ابا نے میری بہن کو کہاں بھیج دیا تھا۔ میں واپس آئی اور ابا کے قدموں میں گر کر ان سے پوچھتی رہی کہ نیلو کو کہاں بھیجا ہے۔ اگر ابا نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، پہلے دن پھر ہفتے اور پھر سال گزر گئے، مگر مجھے نیلی کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ مجھے تو اب گمان ہونے لگا کہ نیلی مر چکی ہے۔ نہ جانے ابا نے اسے کیسے لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ اس کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ بہن کی یاد میں رو رو کر میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، مگر مجھے نیلی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ ایک روز میں یوں ہی تنہا گھر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک سن کر مجھے یوں لگا کہ جیسے میری نیلی واپس آ چکی ہو۔ میں دیوانہ وار بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی اور جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے سامنے تو میری خالہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کتنے برسوں بعد میں آج اپنی خالہ کو سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو انتہائی خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ مدتوں بعد اپنی بہن اور بانجیوں سے ملنے لگی تھی، مگر انہیں کیا خبر کہ ہم پر ان سالوں میں کیا کیا بیت چکا تھا۔ میں دروازے پر ہی خالہ سے لپٹ کر رونے لگی، جیسے مجھے میری ماں واپس مل چکی ہو۔ میری حالت دیکھ کر خالہ کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور وہ مجھے سینے سے لگا کر پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میری حالت اور پھر گھر کی خستہ حالی، پھر بالکل خالی گھر دیکھ کر وہ تو پریشان ہو چکی تھی۔ خالہ کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا تھا جو میرا ہی ہم عمر تھا۔ میں نے روتے ہوئے خالہ کو ساری روداد سنائی، جسے سن کر خالہ بھی مجھے سینے سے لگا کر بے تحاشا رونے لگی۔ ان کی بہن وفات پا چکی تھی، جبکہ نیلو کی شادی نہ جانے کس سے کر دی تھی۔ خالہ بلند آواز میں میرے ابو کو لعن طعن کرنے لگی۔ آخر کوئی اس حد تک شفاق دل کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت بھی میں گھر میں اکیلی تھی۔ ابا کو گھر سے گئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ نشہ کر کے ان کے پھیپھڑے اور وجود ناکارہ ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس لت میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے تھے۔ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنے بیٹے کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہی تھی۔ پھر خالہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، شائستہ میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح سلیم سے پڑھوا کر تمہیں آج ہی رخصت کر کے اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ خالہ کی بات سن کر میں چونکی تھی۔ میرے لیے اب خالہ ہی میری ماں تھی اور میرا واحد سہارا تھی۔ سلیم اچھا لڑکا تھا اور یقیناً خالہ نے اس کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہوگی۔ نیلی کی یاد میرے دل میں تھی۔ بہرحال میں نے دل پر پتھر رکھ کر نیلی کو اپنی یادوں میں رکھا اور پھر اسی روز نکاح کر کے خالہ کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ خالہ کا رویہ میرے ساتھ شادی کے بعد بھی بالکل ماں جیسا رہا۔ ان کا انداز اور طبیعت بالکل میری ماں جیسی تھی، جبکہ سلیم بھی بہت اچھا تھا، وہی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔ میری زندگی میں تو خوشیاں ہی خوشیاں پھیل چکی تھیں، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد ابا نے مجھے بہت ڈھونڈا ہوگا، مگر میں تو اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی ابا کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کو ابھی 5 ماہ ہی گزرے تھے اور میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ ایک روز جمعرات کا دن تھا اور دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھٹے پرانے کپڑے
اور میل سے اٹھے ہوئے بال، جن پر کئی جگہ سے پھٹا ہوا دوپٹہ کیا گیا تھا۔ اس کی گود میں ایک لڑکا بھی تھا، دوسرے ہاتھ میں کشکول تھا۔ وہ کہنے لگی کہ باجی، میرا بچہ کل سے بھوکا ہے، کچھ کھانے کو دے دو یا پیسے دے دو، میں اپنے بچے کو کچھ کھلا دوں گی۔ خدا تمہارا بھلا کرے، میں تمہارا یہ احسان دعاؤں کے ذریعے واپس لوٹا دوں گی۔ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ میں یہ دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے زمین پر گر چکی تھی۔ خالہ اور سلیم اندر سے دوڑے باہر آئے تھے۔ میرے سامنے نیلو کھڑی تھی، جو ایک بچے کو اٹھائے بھیک مانگ رہی تھی۔ نیلو نے میری آواز پہچان لی اور وہ زمین پر گرنے کے انداز میں ٹٹولتے ہوئے رو کر مجھے ڈھونڈنے لگی اور کہنے لگی کہ باجی آپ کہاں ہیں؟ یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں روتے ہوئے نیلو سے لپٹ گئی اور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔ اتنے سالوں بعد مجھے میری بہن واپس ملی تھی اور وہ بھی اس حال میں۔ خالہ بھی اسے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ہم نیلو کو اندر لے کر آئے، اسے پانی پلایا اور کھانے کو بھی کچھ دیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے اس بچے کو دیکھنے لگی جو اس کی گود میں تھا۔ میں نے جب نیلو سے پوچھا تو روتے ہوئے بتانے لگی کہ اس روز جب آپ قرآن خوانی کے لیے گئیں تو ابا گھر میں کچھ لوگ لے آئے۔ ابا نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پڑھائے بغیر ہی بھیج دیا۔ میں روتی چلاتی رہی، مگر اس نے مجھے بے ہوش کر کے اپنی گاڑی میں ڈال کر نہ جانے کہاں لے آیا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس وقت کس جگہ پر موجود ہوں۔ اس نے میرے ساتھ بغیر نکاح کے ہی تعلق بنایا، مجھے اپنی نوکرانی سمجھ کر ہر کام کرواتا۔ میں تو اندھی تھی، مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ ایک روز میں حاملہ ہو گئی۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس شخص نے مجھے ایسے ہی گھر میں چھوڑ دیا اور خود کہیں بھاگ نکلا، اور پھر میں سڑکوں پر گرتی پڑتی ٹھوکریں کھاتی اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالنے کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ اپنی بہن کی درد بھری کہانی سن کر میرے آنسو رک نہیں پا رہے تھے۔ اس کا بیٹا ناجائز تھا، مگر اس کی ہی اولاد تھا۔ خالہ نے نیلو کو اپنے گھر میں بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور اس کی اولاد کو میں اور سلیم اپنی اولاد سمجھ کر پالنے لگے۔ کئی سال گزر چکے ہیں۔ آج نیلو کا بیٹا اسکول جانے لگا ہے۔ ہم نے دنیا کے سامنے اسے اپنا بچہ بتا کر تعارف کروایا ہے، جبکہ نیلو کی آنکھوں کا علاج کروا کر اس کی بینائی ٹھیک کروا لی ہے۔ آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے دنیا کے ہر رنگ اور ہر خوشی۔ اگلے ہفتے ہی اس کی شادی ہے۔ ہماری دوبارہ ابا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مگر ہاں، گاؤں سے آنے والے کچھ لوگوں سے یہ خبر ضرور ملی ہے کہ میرے ابا پاگل ہو چکے ہیں اور یوں ہی بیکاریوں کی طرح سڑکوں پر گھومتے پھرتے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے میری بیوی اور 2 بچیوں کو دیکھا ہے۔ ان میں سے ایک بچی نابینا بھی تھی۔